مفتی صاحب، مقدس اوراق کا کیا حکم ہے؟ اور وہ اوراق جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو، ان کا کیا حکم ہے؟ مقدس اوراق کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یا تو ان مقدس اوراق کو کسی پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر ایسی جگہ دفن کر دیا جائے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، لوگوں کے پاؤں نہ پڑتے ہوں، یا کسی پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر شاپر میں ڈال کر اور اس شاپر کے ساتھ کوئی پتھر وغیرہ باندھ کر سمندر برد یا دریا برد کر دیا جائے، یا کسی ویران جگہ میں ڈال دیا جائے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ اور ایک حکم علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان تمام مقدس اوراق سے اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو مقدس شخصیات ہیں ان کے نام کو مٹا دیا جائے، اور ان اوراق کو پھر جلا دیا جائے، اور جلانے کے بعد جو راکھ بچ جائے اس کو پانی میں ملا کر اس پانی کو کسی ایسی جگہ میں جہاں پاؤں نہ پڑتے ہوں، کسی کیاری وغیرہ میں ڈال دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے جب ان اوراق کو جلایا جائے گا تو شدید فتنے کا خطرہ ہے، لہٰذا یہ جو آخری صورت میں نے بیان کی اس سے اجتناب کیا جائے، اگرچہ فقہاء نے لکھا ہے لیکن اجتناب کیا جائے۔ ظاہر ہے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، اور لوگ جہالت میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص اس طرح کا عمل کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچا دیں، فتنے کا خطرہ ہو تو اجتناب کیا جائے۔ باقی جو صورتیں بیان کی ان پر عمل کرنے کی گنجائش۔ مفتی صاحب، میاں بیوی کے باہمی رضامندی سے خلا ہونے کی صورت میں کون سا مال ادا کرنا لازم ہوگا؟ واضح رہے کہ خلا بھی مالی عقود کی طرح ایک عقد ہے۔ میاں بیوی باہمی اتفاق سے جس مال پر بھی راضی ہو جائیں شرعاً خلا معتبر ہوتا ہے، چاہے وہ مہر کی کل رقم ہو، آدھی رقم ہو، یا کوئی اور متعین مال ہو جو باہمی رضامندی سے طے ہو جائے تو اور شوہر وصول کر لے، بیوی ادا کر لے تو خلا منعقد ہو جائے گا اور ایک طلاق بین واقع ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد خاتون عدت گزارے گی، عدت کے بعد وہ آزاد شمار ہوگی، جہاں کہیں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ مفتی صاحب، مسئلہ پوچھتے وقت طلاق کے الفاظ دہرانے سے طلاق کا حکم۔ مسئلہ پوچھتے وقت طلاق کے جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں ان سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کسی بھی طرح آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اور آپ کے اس عقد کو اللہ تبارک و تعالی پائیداری نصیب فرمائے۔ مسئلہ پوچھتے وقت اگر طلاق کے الفاظ زبان سے دہرا لیے جائیں تو اس سے شرعاً طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب، بیوہ کا عدت میں عید کے موقع پر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گھر سے نکلنا۔ واضح رہے کہ جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بوقت انتقال وہ خاتون شوہر کے ساتھ جس گھر میں تھی اسی گھر میں اس خاتون کے ذمہ ہے کہ وہ عدت کو پورا کر لے 4 مہینے 10 دن، بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے اس خاتون کے لیے اس گھر سے نکلنا یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے۔ اسی گھر میں عدت کو پورا کر لے، چاہے عید کے ایام ہو یا نہ ہو، اسی گھر میں وہ عدت گزارے گی۔ نہ دن کے اوقات میں گھر سے نکلنا جائز اور نہ ہی رات کے اوقات میں گھر سے نکلنا جائز، الا یہ کہ ضرورت شدیدہ ہو، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ گھر سے نکلنا ضروری ہو گیا، اس کی تفصیلات اور مسائل الگ ہیں۔ عام حالات میں اس خاتون کے لیے شرعاً اس گھر سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اسی گھر میں وہ عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن۔ مفتی صاحب، شوہر کا اپنی بیوی کو کہنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ شوہر کا اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا یہ مستقبل میں طلاق کی دھمکی ہے، اس سے شرعاً کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔